ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، مرحبا. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں قرآن پاک کی باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پروگرام میں اپنی نعت بھی سنتے ہیں. ہمارے پروگرام میں انٹرسٹنگ سوالات بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن کالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم قرآن پاک میں ذکر کی ہوئی کس چیز کے بارے میں جانیں گے. آج ہم جانیں گے ہاتھی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ہاتھی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایلیفینٹ. ایلیفینٹ کہتے ہیں. تو آج ہم ایلیفینٹ کے بارے میں جانیں گے. پیارے بچوں، ایلیفینٹ کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں بھی ایلیفینٹ کا ذکر ملتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہاتھی کا تذکرہ فرمایا ہے. کون سے پارے میں فرمایا ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 30 میں. کون سے پارے میں؟ 30 میں. 30. سورہ فیل میں، سورہ فیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے ہاتھی کا ذکر فرمایا ہے. پیارے بچوں، ہاتھی اللہ پاک نے جنگل کے جانوروں میں سے ایک بہت بڑا جانور اور طاقتور جانور بنا ہے. اور پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں پہلے ہاتھی کی سواری بھی کی جاتی تھی. ہاتھی کی کیا کی جاتی تھی؟ سواری. آج جیسے سواری ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ گھوڑے کی، گدھے کی سواری کرتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں ہاتھی کی سواری بھی کی جاتی تھی. ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا. اچھا آپ کو میں بتاؤں، ہاتھی کے جو دانت ہیں نا وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہماری ڈیول ونڈو میں ایلیفینٹ کو بھی دکھایا جا رہا ہوگا. تو یہ جو بڑے دانت ہیں اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں. اچھا ہاتھی کی جو اسکن ہوتی ہے نا وہ بھی بہت موٹی ہوتی ہے. تو یہ جنگل کا بہت بڑا اور طاقتور جانور ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنک نالج جس میں ہم نے آج ایلیفینٹ کے بارے میں سنا، ہاتھی کے بارے میں سنا کہ ہاتھی کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور ہاتھی ایک بہت بڑا طاقتور جانور ہے اور ہاتھی کے بڑے دانت جو ہوتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور ایک ایسا زمانہ بھی تھا جس میں ہاتھی پر بیٹھ کر سفر بھی کیا جاتا تھا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا نعت شریف کا. کس کا ہے؟ نعت شریف کا. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. نعت شریف کے سیگمنٹ میں ہم نعت شریف سنتے ہیں اور نعت شریف کے جو مشکل ورڈز ہوتے ہیں اس کی معنی بھی جانتے ہیں. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی نعت شریف سنیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں؟ در پہ بلاؤ مکی مدنی. ماشاءاللہ، در پہ بلاؤ مکی مدنی. تو بچوں تیار ہو نعت شریف سننے کے لیے؟ جی. مل کے نعت شریف سنیں گے؟ جی. ساتھ پڑھیں گے بھی؟ جی. اور جھوم جھوم کے پڑھیں گے؟ جی. جی. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ بلاؤ، در پہ بلاؤ ہم کو، در پہ بلاؤ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی.
दीद तेरी हो ईद मेरी, दीद तेरी हो ईद मेरी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, महशर में हो लब पे मेरे, महशर में हो लब पे मेरे, मुझको बचाओ आका मुझको बचाओ मक्की मदनी, मुझको बचाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ बुलाओ दर पे बुलाओ बुलाओ दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, गुंबद खज़रा के साए तले, गुंबद खज़रा के साए तले, मुझको सुलाओ मुझको सुलाओ मक्की मदनी, मुझको सुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ बुलाओ दर पे बुलाओ हमको, दर पे बुलाओ बुलाओ दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। जी, तो अभी हम नाज शरीफ सुन रहे थे, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। अब इसमें जो मुश्किल वर्ड्स है उसकी मीनिंग भी जान लेते हैं, देख लेते हैं किसकी हमें मालूम है और जिसकी मालूम नहीं होगी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ दीद, दीद की मीनिंग कौन बताएगा? दीद, दीद कहते हैं दीदार को। अच्छा, ईद, ईद यहाँ जिक्र हुआ, ईद की मीनिंग कौन बताएगा? खुशी का दिन, खुशी का दिन। जी, क्या कहते हैं, ईद की मीनिंग क्या है? खुशी का दिन, खुशी का दिन। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ लब, लब की मीनिंग कौन बताएगा? जी, होठ। जी, लब किसको कहते हैं? होठों को क्या कहते हैं? लब कहते हैं। इनका जवाब भी दुरुस्त है। देखें, मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग कुछ हमें मालूम है और कुछ हम मालूम कर लेते हैं सिलसिले की बरकत से। जी, तो ये नाज शरीफ के थे मुश्किल वर्ड्स, जिसमें हमें पता चला कि दीद कहते हैं दीदार को यानी ज़ियारत को, ईद कहते हैं खुशी के दिन को, और लब कहते हैं होठों को। ये था सेगमेंट नाज शरीफ, जिसमें हमने नाज शरीफ भी सुनी और नाज शरीफ में मौजूद मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग भी जानी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो अब जो सेगमेंट है उसका नाम है आज का सबक। आज के सबक में हमारे पास जो मौजूद हमारे सामने किताब है उसको खोल लें, उसका सफ़ा नंबर 27 निकाल लें। एक एक बच्चा एक एक सवाल रीड कर लें तो भी सही है। जी, क्या भूलकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है? क्या भूलकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। जी, भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। सेकंड, रोज़ा कब फर्ज हुआ? रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? जी, रोज़ा 10 शाबान मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। रोज़ा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। जी, थर्ड क्वेश्चन, रोज़ा रखने से क्या आदमी बीमार हो जाता है? क्या रोज़ा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जवाब, जी नहीं, हदीस पाक में है रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन, रोज़ा रखने की फजीलत
بیان کریں. روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں. جی بیان کریں. حدیث پاک میں ہے جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے ایک جنت میں گھر یاقوت یا سب زبرجد کا بنایا جائے گا. جی حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ خاموشی اور سکون سے رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت کا یا سبز زبرجد کا بنائے گا. جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے جو ریڈنگ کی اس ریڈنگ میں ہم نے روزے کے بارے میں جانا کہ روزہ کب فرض ہوا. روزہ 10 شعبان المعظم کو 2 ہجری میں فرض ہوا. اچھا روزے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اگر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے میں بیمار ہو جاؤں گا تو بالکل غلط ہے, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رمضان سے ملائے, ہمیں زندگی دے, ہم رمضان المبارک جیسے ہی پائیں تو ہم سب روزہ رکھیں گے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی نیت کر لیں کہ جو رمضان شریف کو پائے گا یعنی رمضان المبارک اس نے دیکھا وہ روزہ ضرور رکھے گا. روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ تھا سیگمنٹ آج کا سبق. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو یہ سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں, ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. جی ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. بچوں کے سوالات اس سیگمنٹ کا نام ہے, تو اس میں بچے ہی سوال کرتے ہیں اور بچوں کو ہی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. جی تو ٹیم مکی میں سے ایک بچہ آئے گا اور اس باؤل میں سے سوال نکالے گا اور وہ سوال ٹیم مدنی کے لیے ہوگا. تو تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی تو آ جائیں آپ اور دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. بتائیں جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بتائیں جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی وجہ سے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ان کا جواب؟ درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بھی کوئی درست جواب دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہیں. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ بول کے دکھائیں سبحان اللہ. جی سبحان اللہ کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں ہم نے سنا جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم جلدی چل کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور روڈ کراس کرنے میں ہم نے جلدی کی اور دیکھا نہیں تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹکر مار کے بھی گاڑی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت زیادہ گرم کھانا ہمارے سامنے اور ہم نے جلد بازی کرتے ہوئے فوراً منہ میں ڈال دیا تو ہماری زبان جل سکتی ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ہمیں ہر کام آرام سے کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہاں جلد بازی کرنی چاہیے. وہ کس کاموں میں کرنی چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنی چاہیے. نماز پڑھنے جانا ہے تو ہم اذان ہونے کے ساتھ فوراً مسجد میں چلے جائیں تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے. اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں اس میں جلدی کرنی چاہیے, مگر ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی کیا ہوتی ہے کہ جیسے کھانا ہمارے سامنے موجود ہے, اب ہم دیکھیں پہلے اس کو کھانے میں کچھ ہے تو نہیں, پانی موجود ہے, ہم پانی میں دیکھیں پھر سر ڈھانپ کر 3 سانس میں پئیں. ہم نے سنت کے طریقے کے مطابق پانی پیا. اور ایک ہوتا ہے جیسے پانی آیا 1 سانس میں ہم نے پورا پانی پی لیا, یہ جلد بازی ہے. تو ہم نے سنت کا طریقہ بھی ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا اور جلد بازی بھی کی. تو جلد بازی کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. جی جلد بازی شیطان کا طریقہ ہے. تو آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی بھی کام میں ہم جلد بازی نہیں کریں گے. آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے. جی. سیکنڈ آپ آئیں اور نکالیں سوال ٹیم مدنی سے. دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. اگر ایک بچہ ایک دن میں قرآن پاک کے 4 پارے پڑھتا ہو بتائیں 7 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ جی ایک بچہ ایک دن میں 4 پارے پڑھتا ہو تو بتائیں 7 دن میں کتنے پارے پڑھ لے گا وہ؟
28 पारे। जी, तो ये कह रहे हैं कि कुरान पाक के जो शख्स, जो बच्चा कुरान पाक के 4 पारे एक दिन में पढ़ रहा है तो कितने पारे हो जाएंगे 7 दिन में? 28 पारे। इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। जी, तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक कसरत से पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान पाक किसका कलाम है? कौन बताएगा? कुरान पाक किसका कलाम है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल का। अल्लाह पाक का कलाम है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें। हमको एक वक्त बांध लें जिसमें हम कुरान पाक पढ़ें। अच्छा, ये बताएं कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ है? कुरान पाक कलाम किसका है? इन्होंने बताया अल्लाह पाक का कलाम है। बताएं कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? जी, हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी पर। जी, हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। तो ये अल्लाह पाक का कलाम है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ, तो हमें इसकी कसरत से तिलावत करनी चाहिए। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। शेड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नियत कर लें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान पाक का हम तिलावत करें। अब चलते हैं टीम मदनी की तरफ। टीम मदनी में से एक बच्चा आएगा और इस बाउल में से पर्ची निकाल के वो अब सवाल करेंगे टीम मक्की से। आ जाए। जी जी, देखिए क्या सवाल है टीम मक्की के लिए। अम्मी अबू को आता देखकर क्या करना चाहिए? अम्मी अब्बू को आता देखकर हमें क्या करना चाहिए? हम अगर बैठे हुए हैं और वो आ रहे हैं तो हमें ताज़ीमन क्या करना चाहिए? सीट से उठ जाना चाहिए। जी, हमें ताज़ीमन क्या करना चाहिए? सीट से उठ जाना चाहिए। खड़े हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अम्मी अब्बू को आते हुए देख के सीट से खड़े हो जाना चाहिए, यानी खड़े हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं? इनका जवाब क्या है? दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। जी जी, तो प्यारे बच्चों, हमने सुना कि माँ बाप की ताज़ीम के लिए जब भी माँ बाप आएँ तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि माँ बाप ही हैं जो मुश्किल वक्त में हमें काम आते हैं। माँ ही है वो जिसके कदमों तले क्या है? जन्नत है। तो हमें हमेशा अपनी वालिद वालदा की ताज़ीम करनी चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की बातों को नहीं मानते, नाफरमानी करते। वक्ती तौर पे उन्हें ऐसा लगता है कि हम बात नहीं मानेंगे कुछ नहीं होगा, मगर फिर जब वो बात नहीं मानते अपने अम्मी अब्बू की तो उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर नुकसान नहीं भी हो बज़ाहिर, अल्लाह पाक ने फरमाया कि माँ बाप को तो उफ़ तक नहीं कहो, तो इनकी तो हमें माँ बाप की तो हमें इताअत करनी चाहिए, इनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। इनकी फर्माबरदारी करने में ही सवाब है। तो हमें वालिदैन की इताअत करनी चाहिए। हम वालिदैन की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह हमें जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? जन्नत में जाना है ना सबने, तो जन्नत में जाने के लिए वालिद और वालिदा की क्या करनी है? इताअत करनी है, फर्माबरदारी करनी है। तो हम जन्नत कैसे हासिल करेंगे? जब वालिद वालिदा की फर्माबरदारी करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनके कहा कभी टालेंगे नहीं, तो इंशाअल्लाह हमें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। एक वाकया मुझे याद आया वालिदा के ऊपर, मैंने सोचा वो इस मौके की मुनासिबत से आपको सुनाता हूँ। तो तैयार है सुनने के लिए वाकया? सुनाऊँ? वाकया सुनाऊँ? जी। एक शख्स अपनी वालिदा के साथ आराम कर रहा था। इतने में हुआ ये, रातें थी सर्दी की। कौन सी रातें थी? सर्दी की रातें थी। सर्दी की रातों में कंबल से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है ना। सर्दी लग रही होती है कि कंबल हटाएंगे तो फ़ौरन सर्दी लगेगी और फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है कंबल के अंदर जब सो जाते हैं तो। अब उसकी वालिदा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। क्या कहा? प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अब बेटा फर्माबरदार था, फ़ौरन उठ के गया। जब वालिदा के लिए पानी का प्याला भर के वालिदा के पास लेकर आया तो उसने देखा कि वालिदा तो सो चुकी है। अब वो क्या करे? उसने सोचा कि वालिदा को प्यास तो लगी है, अब वालिदा के बराबर में अगर मैं पानी रख देता हूँ तो जब वालिदा सो के उठेंगी तो देखेंगी पानी तो है ही नहीं, और अगर पानी लेके मैं खड़ा रहता हूँ तो सर्दी की रातें हैं, अगर मैं वालिदा को उठा देता हूँ तो वालिदा की नींद खराब होगी। तब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, प्याला अगर मैं रखता हूँ वालिदा को नज़र नहीं आएगा, वालिदा उठेंगी तो देखेंगी पानी नहीं है, और अगर मैं पानी के लिए वालिदा को उठाता हूँ तो वालिदा की नींद खराब होगी।
یہ سوچ کر وہ پیالہ لے کر آدمی کھڑا رہا. سردی کی راتیں تھی. پیالے میں جب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پانی بھرتے ہیں پیالے کے اندر تو پانی کے اوپر سے کچھ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, پیالے کے اوپر سے کچھ پانی گر رہا ہوتا ہے. اب سردی کی اتنی سخت رات تھی کہ جو پانی ٹپک رہا تھا نا, وہ پانی ٹپکتے ٹپکتے جب انگلی تک پہنچا وہ برف بن چکا تھا. کتنی سردی ہوگی. اس سردی میں وہ شخص اپنی والدہ کے لیے پانی کا پیالہ بھر کے لے کے آیا اور سردی کی رات میں رات بھر کھڑا رہا, والدہ کے پاس کھڑا رہا. جب والدہ کی آنکھ کھلی تو والدہ نے دیکھا کہ بیٹا جب سے میں نے پانی مانگا تھا اب تک کھڑا ہوا ہی ہے. والدہ نے جیسے ہی پانی لیا تو دیکھا کہ جب وہ جو برف جم چکی تھی, جب پیالے کو ہاتھ سے ہٹایا تو وہ برف جو تھی وہ کھال کو لے کر اتری. تو اس سے والدہ کو اندازہ ہوا کہ اتنی سردی کی رات میں میرا بیٹا کب سے کھڑا ہوا ہے اور پانی لے کے کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس نے اٹھایا بھی نہیں. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم مجھے اٹھا دیتے, پانی لے کر آ گئے تھے. تو اس بیٹے نے کہا میں نے آپ کو اٹھانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند خراب ہوگی. والدہ یہ سن کر اتنا خوش ہوئی اور والدہ کے دل سے دعا نکلی, اور ایسی دعا نکلی کہ وہ بیٹا بعد میں جا کے اللہ پاک کا بہت بڑا ولی بنا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا دوست بنا لیا. اور یہ کس وجہ سے ملی کہ اس نے اپنی والدہ کی فرما برداری کی. کیا کی اس نے؟ فرما برداری. اپنی والدہ کی فرما برداری کی, ادب کیا, احترام کیا, بات مانی, نیند سے اٹھانا گوارا نہیں کیا. اور یہ نیند سے اٹھانا گوارا نہ کیا تو اس کو نعمت کیا ملی اس کے عوض؟ اللہ کا ولی بنا. اور بتایا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت مشہور بزرگ گزرے. کیا نام ہے؟ بایزید بسطامی. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنے والدین کی, والدہ کی, والد صاحب کی فرما برداری کرنی چاہیے اور دل سے ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کی باتیں ماننی چاہیے. بھلے ہمارا دل نہیں کر رہا ہو کہ یار یہ بات ہمیں نہیں ماننی, ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو, مگر اگر ہم اپنی خواہش کو مارتے ہوئے والد اور والدہ کی اطاعت کریں گے تو ہمیں بہت سارا اجر ملے گا. اور والدہ کے قدموں کے نیچے تو کیا ہے؟ جنت. تو انشاءاللہ والدہ کی فرما برداری کر کے کیا حاصل کریں گے؟ جنت حاصل کریں گے. جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف, نیکسٹ بچے کی طرف, اور دیکھتے ہیں ٹیم مکی کے لیے وہ کیا سوال لے کے آ رہے ہیں. جی آ جائیں اور اس باؤل سے سوال نکالیں, دیکھیں کیا سوال ہے. بتائیں ہفتے والے دن عشاء کے بعد کون سا پروگرام آتا ہے؟ جی بتائیں ہفتے والے دن عشاء کے بعد کون سا پروگرام آتا ہے؟ مدنی مذاکرہ. ہفتے والے دن عشاء کے بعد کون سا پروگرام آتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی مذاکرہ آتا ہے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, مرحبا. عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ آتا ہے. اچھا, اس پروگرام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پروگرام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. اس پروگرام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود موجود ہوتے ہیں, ان سے دینی سوالات کیے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اس میں امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس پروگرام میں اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو آپ کال ریکارڈ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ کا سوال بھی ہوگا انشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے. اچھا, اس پروگرام کی یہ بھی خاصیت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام میں تربیت فرماتے ہیں, ہر ایک کی تربیت فرماتے ہیں, چاہے بچہ ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, سب کی تربیت فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی مدنی مذاکرہ مس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگر ہمارا پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. اس چینل پر کڈس مدنی چینل کے سارے پروگرام موجود ہیں. وہاں کلاس روم بھی موجود ہے, تو کلاس روم کی ساری ایپیسوڈز آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ وہاں جا کے دیکھ ہی رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایڈوائس دوں گا کہ اس پروگرام کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں. اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہاں کمنٹس بھی کریں. اس پروگرام کو شیئر کرنا یہ نیکی کی دعوت عام کرنا کہلائے گا.
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل.